لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ نے جتنے مضامین کو اس مختصر سی سورے میں سمایا وہ مضامین انتہائی اہم ہیں اور انتہائی قابل ذکر ہیں. اس میں سے جو باتیں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئیں ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایمان والے جب عمل صالح کرنے لگتے ہیں تو ان پر حق کو تھامنے کے لیے صبر کو بھی تھامنا پڑے گا. جب تک وہ صبر کو تھامے رہیں گے حق ان کے ساتھ رہے گا. صبر کا دامن چھوڑ دیں گے حق بھی چھوٹ جائے گا. اس لیے کہا گیا حق اللہ کا نام بھی ہے اور حق جل جلالہ نے ایک نظام بنایا صبر کا اور اس نظام سے زندگی کا نظام بھی سیکھنا چاہیے. جیسے کن فیکون کا مالک اللہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک نظام یہ بنایا تدریجاً دھیرے 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 بچہ وجود میں آتا ہے. حالانکہ ایک ہی حکم پر اللہ بچوں کو وجود میں لانے پر قادر ہے. اللہ کہہ دیا کن تو بچے وجود میں آ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ امت کو بندوں کو اس نظام کی حقیقت کو سمجھا کر صبر کی تلقین کرنا چاہتا ہے. وہ اس طور پر کہ تم ہمیشہ زود نتیجے کے قائل نہ بنو. جلدی نتیجہ نکل جائے، جلدی رزلٹ آ جائے، جلدی فیصلہ ہو جائے، جلدی پڑھ لوں، جلدی ترقی پالوں، جلدی مالدار ہو جاؤں، جلدی عزت مل جائے، جلدی میرا مقام بلند ہو جائے، جلدی صحت مند ہو جاؤں، یہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب نہیں ہے. حق جل جلالہ امن والہ کی ترتیب صبر کی ترتیب ہے. بچے دھیرے دھیرے، آپ نادان تھے دانا بنیں گے دھیرے دھیرے، آپ بیمار ہیں صحت مند بنیں گے دھیرے دھیرے، آپ اس وقت میں فقر و فاقے میں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو تبنگری تک پہنچائے گا دھیرے دھیرے. آپ اس وقت ترقی کے سیڑھی پر قدم رکھ چکے ہیں منزل تک پہنچیں گے دھیرے دھیرے. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ آپ ایک دم راتوں رات ترقی پالیں. اسی کو شیطان کی حرکت اور شیطان کی شیطانیت العجالۃ من الشیطان، ہر وہ بندہ تباہ ہو جاتا ہے جس کے اندر جلد بازی ہوتی ہے. جلدی میں مالدار بن جاؤں، جلدی میں اوپر چڑھ جاؤں، جلدی میرا مقام بلند ہو جائے، جلدی میں آ کر ترقی پالوں. جتنے لوگ جلد بازی کرتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جیسے پیسہ، کوئی آدمی جلدی مال کمانا چاہتا ہے
چنانچہ سود میں گیا. جیسے آج کل روزانہ آپ کو فون میں یہ گیم کھیلو وہ گیم کھیلو، اتنا پیسہ ملے گا اتنا پیسہ ملے گا، آپ کو لالچی بنا دیا جا رہا ہے. اور آپ بھی دماغ میں یہ سوچیں گے بھائی جب پیسہ مل رہا ہے تو لینے میں کیا حرج. یہ ایک دو بدھوؤں کو آپ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کھڑا دیا جاتا ہے اور آپ اس کے پیچھے پڑھنے لگتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ قطعاً حرام، قطعاً ناجائز. اور ناجائز پیسہ جب جو ہی گھر میں آئے گا، جائز چیزیں گھر سے نکل جائیں گی. ناجائز پیسہ جو ہی آئے گا، جائز جذبہ ختم ہو جائے گا. ناجائز پیسہ جو ہی آئے گا، جائز ارادے ختم ہو جائیں گے. ناجائز پیسہ جو ہی آئے گا، ہر جگہ سے ناجائز کی ایک دخل ہونا شروع ہو جائے گا. یہاں تک کہ کھانا بھی ناجائز، سونا بھی ناجائز، رہنا بھی ناجائز. گویا سود میں جیے گا، سود میں ڈوبے گا، سود میں مرے گا. اور سود کتنا بدترین گناہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی عجیب اور مثال جو آپ نے عطا فرمائی، اتنی سنگین مثال جس کو کوئی سن بھی نہیں سکتا، جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول علیہ السلام ناقابل فاحشہ حرکت کی طرف تشبیہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس حرام روزی کا کھانا، سود کا کھانا، یہ اپنے پیدا کردہ کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنے کے برابر ہے. وہ ایک بار دو بار تین بار نہیں، کئی بار. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعاذنا اللہ لنا و ایاکم الانمان الحفیظ. تو اس لیے فرماتے ہیں حق ہمیشہ صبر کے ساتھ. اسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ضرور غالب آئے گا پورے عالم میں، لیکن دھیرے دھیرے. ابھی بھی میں آ رہا ہوں ایک بندے کو کلمہ پڑھا کر، اور ایک بندہ باقاعدہ عیسائی تھا ایک زمانے تک، اور وہ عیسائی مشنری سکولز کا پڑھا ہوا ہے اور بہت زبردست امپلائی ہے، اور اس نے اپنے لیے نام جنید چنا. وہ بندے سے میں نے پوچھا کہ آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ اسلام کا کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں جب بھی چرچ جایا کرتا تھا میں یہ سوچتا تھا کہ جب جیسس خدا ہے تو خود اپنے آپ کو بچائے کیوں نہیں؟ خود اپنے آپ کو بچا کیوں نہیں سکے؟ اگر وہ خدا ہیں تو ان کے یہاں تو یہ عقیدہ ہے کہ جیسس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بھئی وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ شہید کیا گیا، نہ سولی پہ چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس اٹھا لیے. لوگوں کو مشابہت ہو گئی. انہی کی طرح ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہم شکل بنا کر اس کا خاتمہ ہو گیا. اور حقیقت میں وہ یوں کہنے لگے کہ میں یہ بھی سوچتا تھا جیسس جس کی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ جیسس خدا نہیں ہے، جیسس بھی کسی نہ کسی کی عبادت کرنے پر مجبور ہے، کسی نہ کسی عبادت کرنے کے مامور ہیں، کسی نہ کسی عبادت کرتے ہیں. وہ خود خدا نہیں ہو سکتے. کہنے لگے کہ میں سوچتے اسلام اسٹڈی کرنا شروع کیا، اور یہ 1 سال پہلے سے میں روزہ بھی رکھ رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں. کتنی عجیب بات. دیکھیے کوئی اس کے پاس گئے نہیں، کوئی ان کو سمجھائے نہیں، کوئی ان کو افہام و تفہیم کے لیے پہنچے نہیں، لیکن اللہ نے ان کے دل تک اسلام کو پہنچا دیا. اسی طرح اللہ جب کسی کے ساتھ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں، یہدی قلبہ، اس کے قلب کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حق والا کام
دھیرے دھیرے ہوتا ہے، پڑھنا پڑھانا بھی دھیرے دھیرے، ترقی بھی دھیرے دھیرے، صحت بھی دھیرے دھیرے، مال بھی دھیرے دھیرے، دعا کی قبولیت بھی دھیرے دھیرے۔ تو یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، حق کو تھامنے کے لیے ہمیشہ صبر کو تھامنا ہوگا۔ اگر کوئی صبر کو نہیں تھامے گا وہ حق کو بھی نہیں تھام سکتا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں ان سب کو حق کو تھامنے کے لیے حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور سامنا کیے بھی، جیسے کہ میں نے بتایا گزشتہ آپ کے سامنے بتایا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام پر حالات کیسے کیسے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر حالات کب سے؟ جب سے حضرت آدم جنت میں تھے اسی وقت سے ان کی آزمائش شروع ہو گئی۔ حضرت حوا سے جب اللہ نے نکاح کرا دیا، وہاں پر آزمائش، شیطانی وسوسے، جس کو قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے حضرت آدم کو بھی حضرت حوا کو بھی ان دونوں کو پھسلایا، دونوں کو پھسلایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ دونوں کے دونوں شجرے ممنوعہ کھائے، اور کھانے کے بعد ان کو اللہ نے زمین پر اتار دیا۔ اب یہاں سے بہت ساری باتیں نکلتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ امن والہ نے جب حضرت آدم کو اتارنے کا فیصلہ کیا، کہاں اتاریں؟ دیکھیے، ایک طرف جنت اور ایک طرف زمین۔ اللہ نے جنت سے زمین کی طرف حضرت آدم کو اتارنے کا فیصلہ کیا، تو اللہ نے سب سے پہلے آزمائش اس طرح اللہ نے آزمائش میں ڈالی کہ ایک طرف حضرت آدم، دوسری طرف حضرت حوا، دونوں کو اللہ جدا کر دیے۔ جنت جیسی جگہ پر آدم علیہ السلام بے چین بے چین بے چین بے چین تھے۔ ان کے بے چینی کو چین سے بدلنے کے لیے اللہ نے حضرت حوا عطا فرمایا تھا، اور وہ حوا کو کتنا ماننا چاہیے، کتنا سننا چاہیے، کتنا ان کو اپنانا چاہیے، کتنا ان کو جگہ دینا چاہیے، اس میں تھوڑی سی بھول حضرت آدم علیہ السلام سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی قدردانی کے لیے جدا کر دیا کہ آدم، آپ کو ہم نے حضرت حوا جیسی جب بیوی عطا فرمائی، تمہیں یہ اصول معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی کی بات کتنا مانے کتنا نہ مانے۔ اور دوسری بات، بیوی کی قدردانی جدائی کے بعد ہی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھی حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں اور حضرت حوا جدہ میں، جدہ حقیقت میں جدہ کہتے ہیں دادی کو، حضرت حوا جدہ میں اور حضرت آدم لنکا میں۔ اب آج بھی وہ قدم موجود ہیں جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اترے، وہ نشانات قدم سری لنکا میں آج بھی موجود ہیں، زائرین زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے، ہندوستان میں تشریف لائے، تو علماء عجیب کہتے ہیں، تاریخ ہند تحریر کرتے ہوئے، سب سے پہلا اللہ کا بندہ جس کو جنت سے اتارا گیا، اللہ نے اس کے لیے جو چنا وہ ہندوستان چنا۔ اور حضرت آدم آئے تو دو چیزیں لے کر آئے، ایک حجر اسود اور دوسرے ہاتھ میں جنت کے پتے، اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں تیسری ایک اور چیز لائے، کھلاڑی، پھوڑا، وہ بھی ساتھ میں لائے، اور لوہا ساتھ میں لے آئے۔ تو لانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے وہ جو پتے تھے اس کو جھاڑا ہندوستان میں، چنانچہ پوری دنیا میں سرسبز و شاداب جگہ آپ کو اگر کوئی ملے گی تو وہ ہندوستان کی زمینیں ملے گی۔
ہندوستان کی ہی زمین صرف ایسی زمین ہے جو ہر جگہ پر اگنے کی صلاحیت ہے. آپ چلے جائیے آسٹریلیا میں ریگستان ہی ریگستان ہے، کوئی بھی چیز وہاں اگا نہیں سکتے الا ماشاءاللہ. کوئی چیز اگ گئی تو اگ گئی. لیکن ہندوستان میں جتنی دور تک آپ کی نظر ہوگی اتنی دور تک آپ اگا سکتے ہیں. یہ جنت کے پودوں کی برکتیں ہیں. دوسری بات، سب سے پہلے اسی سرزمین میں اللہ کا ذکر ہوا. سب سے پہلے اسی سرزمین میں ہندوستان میں اللہ کا بندہ سجدہ کیا. سب سے پہلے اسی سرزمین میں اللہ سے گناہوں کی توبہ مانگی گئی حضرت آدم علیہ السلام. اور سب سے پہلے اسی زمین سے اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے آدم علیہ السلام تشریف لے گئے. تو الحمدللہ ہندوستان کی سرزمین کو اللہ رب العزت نے جن خوبیوں سے نوازا، وہ خوبیاں کیا کیا ہیں؟ اللہ نے اس سرزمین کو پہلی سجدہ گاہ بنایا، پہلے ذکر کے لیے قبول کیا. اللہ نے اسی سرزمین میں سب سے پہلے وحی نازل فرمائی. ابھی وحی جو نازل ہوئی وہ کہاں نازل ہوئی؟ حضرت آدم تشریف لائے تو ان پر وحی نازل ہوئی. تو سب سے پہلی وہی زمین جس زمین پر نازل ہوئی وہ کون سی زمین ہے؟ ہندوستان ہے. اور ہندوستان ہی میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پریوار کے ساتھ جیے. تو علماء فرماتے ہیں 77 حج اور عمرہ حضرت آدم علیہ السلام کیے ہیں. 77. تو حضرت آدم جب تشریف لے گئے حج کے لیے تو وہاں پر بعض نے فرمایا حضرت مزدلفہ میں حضرت حوا سے ملاقات ہوئی، بعض نے کہا عرفہ میں ملاقات ہوئی. مزدلفہ میں یعنی تو عرفہ میں، تو وہاں ملاقات ہوئی. اور وہاں ملاقات ہونے کے بعد رونے دھونے اور اللہ سے معافی مانگنے کے بعد انہوں نے اپنے بیگم کو لے کر پھر ہندوستان آئے. بیگم کو لے کر پھر ہندوستان آئے. ہندوستان میں حضرت آدم علیہ السلام کے پریوار پلی ہے، بڑی ہے. اور حابیل و قابیل کا قتل کا واقعہ ہندوستان میں پیش آیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام آج بھی ایودھیا میں ان کی قبر موجود ہے. حضرت شیس علیہ السلام کی آج بھی قبر موجود ہے، 60 ہاتھ لمبا. ہم وطن بھائیوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم بھی بہت سارے دعوے کرتے ہو، یہ ایک نشانی بتاؤ تمہاری. ہم اسلام کے دعوے دار ہیں. ہم اپنے پروردگار کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں کی قبریں تمہیں دنیا میں بتا سکتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے قبور مقدسہ عالم میں ہیں کہ نہیں؟ تمام تاریخ جو کچھ بھی قرآن بیان کرتا ہے اس کی نشانیاں عالم میں ہیں کہ نہیں؟ ہر چیز موجود ہے. بھئی یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، ان کے نشانات موجود ہیں. یعقوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، نشانات موجود ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، تاریخی جگہ موجود ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان کی ذبح کردہ جگہ موجود ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کی جگہ موجود ہے. آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس موجود ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو یہ تاریخیں بتاتی ہیں. مذہب آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی مذہب تھا، اس کا نام اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب کائنات میں ہے ہی نہیں. اس سے جو لوگ گمراہ ہوئے، اس سے جو لوگ اپنا راستہ کاٹ لیے، اس سے جو لوگ اپنے منمانی کے راستے میں چلے، تو ان لوگوں کے چلنے پر گروہ بنے ہیں. ورنہ اسلام کا کوئی گروہ نہیں. اسلام سب سے بعض بے وقوف لوگ کہتے ہیں اسلام کی عمر 1400 سال ہے.
1400 سال ہے. آدم علیہ السلام تشریف لائے تو کس کی پرستش کرتے تھے؟ آدم علیہ السلام کس کی دعوت دیتے تھے؟ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے تھے؟ جو بھی سکھاتے تھے وہ اسلام سکھاتے تھے. تو اسلام کوئی جدید نہیں، اسلام روز اول کا، میں تو یہ کہتا ہوں ایک ہے کریٹر کا مذہب، ایک ہے کریٹڈ مذہب، ایک ہے کریٹر کا اور ایک ہے کریٹڈ. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک ہے خالق کائنات کا بتایا ہوا راستہ، ایک ہے مخلوق کا بنایا ہوا راستہ. اور خالق کائنات کا بتایا ہوا راستہ تو اسلام ہے. مخلوق نے انگنت مذہبوں کو بنا لیا، انگنت، اس کی کوئی حد نہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اسلام میں تمام انبیاء ایک ہی بات بولتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ. تمام کے کلمہ توحید والا کلمہ ہوتا تھا. احکام البتہ 19-20 ہوتے تھے، لیکن کلمے میں کوئی فرق نہیں. کوئی کلمے میں کوئی کلام نہیں، کلمے میں کوئی تذبذب نہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تو ہماری ہندوستان میں سب سے پہلے نبی مبعوث ہوئے. تو اسلام اس ہندوستان کا قدیم مذہب. نوح علیہ السلام یہاں، اور نوح علیہ السلام کے نسل میں، ان کے اولاد میں ہند نامی پوترا یا پڑ پوترا رہے ہیں. ان کے آباد کرنے کی جگہ کو ہندوستان کہا جا رہا ہے. ہندوستان، ہند، اس کو ہند ہی کہا کہتے ہیں. عربی میں بھی آپ دیکھ لیجئے، حدیث میں بھی آپ دیکھ لیجئے، ہند کا لفظ آپ کو ملے گا. تو ہند یہ نوح علیہ السلام کے پڑ پوترے کا نام ہے. کیا پوترے کا نام ہے جی. اور حضرت نوح علیہ السلام وہ ہندوستان میں، اس وقت پورا عالم کوئی عالم نہیں تھا، ہندوستان ہی ایک عالم تھا. اور اسی عالم میں حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، جو قرآن میں ہم سنتے ہیں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا ولم یزید دعائی الا فرارا. نوح علیہ السلام جو واقعہ بیان کرتے ہیں، یا اللہ میں چلتا تھا، پھرتا تھا، رات اور دن دعوت دیتا تھا، اور وہ لوگ اپنے انگلیوں کو کانوں میں ٹھوس لیا کرتے تھے، بھاگتے تھے مجھے دیکھ کر. وہ واقعہ جو پیش آیا وہ ہندوستان میں پیش آیا. الغرض میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا قرآن جو کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کو تھامنے کے لیے پہلے صبر کو تھامنا ہے. صبر صبر صبر، انشاءاللہ صبر ہمیں نجات دلائے گی. صبر ہمیں نجات دلانے کے راہوں پر ایک ایک دھیرے 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 لے جائے گا. صبر اصل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے.